أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ جلسہ سالانہ پر مجھے مستورات کے خطاب میں پردے کی طرف توجہ دلانے کی توفیق عطا ہوئی. کے نتیجے میں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک سے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ احمدی مستورات کے رد عمل کی جو رپورٹیں موصول ہو رہی ہیں وہ انتہائی خوشکن ہیں اور اس لائق ہیں کہ ان کو پڑھ کر دل حمد اور شکر سے بھر جائے اور ان خواتین کے لیے دعا دل سے نکلتی ہے جنہوں نے اللہ اور رسول کے نام پر کی جانے والی ایک تحریک کو اس طرح سعادت مندی کے ساتھ اور عہد بیت کو وفاداری کے ساتھ نبھاتے ہوئے قبول کیا اور غیر معمولی قربانی کے مظاہرے کیے. اس کثرت کے ساتھ مختلف جماعتوں کے عہدیداران کے بھی اور خود ان مستورات کے بھی خطوط آ رہے ہیں جنہوں نے اپنی پہلی غفلتوں پر اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کی اور بڑے ہی درد کے ساتھ توبہ کی اور آئندہ کے لیے عہد کیے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسلام کی ہر تعلیم پر پوری طرح کاربند رہیں گی. وہ خطوط ایسے عجیب قلبی جذبات اور کیفیات پر مشتمل ہوتے ہیں کہ ناممکن ہے کہ ان کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور ان خواتین کے لیے دل سے دعائیں نہ نکلیں. اور بعض ایسے واقعات بھی وہ خطوط بیان کرتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر جماعت سوسائٹی پر بھی اس تحریک کا گہرا اور وسیع اثر پڑا ہے اور وہ یہ ماننے پر مجبور ہو گئی ہیں کہ آج اگر اسلامی قدروں کو کسی جماعت نے زندہ رکھا تو وہ جماعت احمدیہ ہوگی. ایک خط میں جس میں انہی باتوں کا ذکر تھا ایک دلچسپ واقعہ بھی بیان کیا گیا. کچھ بچیاں جو پرد تھیں انہوں نے جا کر اللہ تعالیٰ
تعالیٰ کے فضل کے ساتھ حیرت انگیز تبدیلی کا مظاہرہ کیا، اور ایک خاندان جس کی بچیاں پردہ کرتی تھیں، اس نے جب اپنی غیر احمدی ان بچیوں نے جب اپنی غیر احمدی سہیلیوں کو یہ واقعات سنائے اور یہ مثالیں بتائیں، ان کی والدہ لکھتی ہیں کہ ان سہیلیوں میں سے دو بے اختیار کہہ اٹھیں، کاش ہم بھی کسی احمدی گھرانے میں پیدا ہوئے ہوتے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج احمدی عورت احمدیت کے باب میں ایک نیا سنہری اضافہ کر رہی ہے، اور جس طرح بادلوں میں سے گزرتے ہوئے معلوم نہیں ہوتا کہ ہم بادل میں سے گزر رہے ہیں، اسی طرح بعض تاریخ ساز ادوار ایسے ہوتے ہیں جن میں سے گزرتے ہوئے پوری طرح انسان محسوس نہیں کر سکتا کہ کتنے عظیم تاریخی دور میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہاں، مورخ جب بعد میں ان واقعات کو دور سے دیکھتا ہے، ان کے اثر سے اس کا دل متاثر ہوتا ہے، اور کا قلم ان قوموں کو خراج تحسین پیش ادا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جن کو دور کے ساتھ ایک خاص بلندی پر وہ چمکتا ہوا دیکھتا ہے۔ لیکن مذہبی قومیں جب اپنی تاریخ میں نئے ابواب کا اضافہ کرتی ہیں یا پرانے مٹے ہوئے ابواب کو دوبارہ اجاگر کرتی ہیں، تو ان کی نظر کسی انسان کی تحسین پر نہیں پڑا کرتی۔ وہ اس بات سے بے نیاز ہوتی ہیں دنیا ان کو پہلے کیا سمجھتی تھی اور اب کیا سمجھے گی۔ وہ اس بات سے مستغنی ہوتی ہیں کہ مستقبل کا مورخ ان کو کس نظر سے دیکھے گا اور اس کا قلم ان کی تاریخ میں کیا کیا جولانی دکھائے گا۔ کی نظر محض اپنے رب رحیم اور کریم کی رحمت پر اور اس کے پیار کی نظر اوپر پڑا کرتی ہے، اور ان کے لیے بس وہی کافی ہوتی ہیں۔ بس ہمیں گریہ وزاری کے ساتھ اپنے رب کے حضور یہ ہمیشہ یہی التجا کرتے رہنا چاہیے، ہمارے تمام نیک اعمال جو اسی کے فضلوں کی توفیق سے ہمیں ادا کرنے کی توفیق ملتی ہے، محض اسی کی رضا کی خاطر ہوں، اور اگرچہ دنیا کا قانون جاری و ساری رہے گا اور دنیا کی زبانیں تعریف میں رطب اللسان ہو جائیں گی، لیکن ایک ذرہ بھی ان تعریفوں کی ہمیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری تمام تر توجہ اپنے رب کی رضا کی طرف رہنی چاہیے، اس کی محبت کی ایک آنکھ، اس کے پیار کی ایک نظر انسان کی دنیا بھی سنوار دیا کرتی ہے اور اس کی عاقبت بھی سنوار دیا کرتی ہے۔ بس احمدی خواتین کو بھی ہمیشہ یہی مقصود بنانا چاہیے، قطع نظر اس کے کہ انہیں معاشرے نے کیا رد عمل دکھایا، اس بات سے بے پرواہ ہو کر ان کے خامدوں اور بھائیوں اور بہنوں نے انہیں کس حال میں دیکھا، اس بات سے مستغنی ہو کر جماعتی اداروں نے ان کی تحسین کی یا نہ کی، وہ اس یقین کے ساتھ زندہ رہیں وہ فعل جو انہوں نے محض رضا باری تعالیٰ کی خاطر اختیار کیا ہے، اللہ کی پیار کی نظریں ان پر پڑ رہی ہیں، اور جس انسان پر خدا کے پیار کی نظریں پڑ جائیں وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ محض اس کی محبت میں سرشار ہو کر محض اس کی رضا کی خاطر ہم پہلے سے بڑھ کر نیکیوں پر قدم مارتے رہیں۔ اس ضمن میں دو باتیں میں ایسی کہنی چاہتا ہوں جن میں سے ایک کا تعلق لجنہ کی تنظیم سے ہے اور ایک کا تعلق مردوں سے ہے۔ لجنہ کی تنظیم کو چاہیے کہ اس صورتحال سے پورا فائدہ اٹھائے۔ حقیقت یہ ہے کہ نیکی کسی منزل کا نام نہیں بلکہ ایک سفر کا نام ہے۔ کسی مقام کو نیکی نہیں کہتے بلکہ ایک حرکت کو نیکی کہتے ہیں، جو اسی وقت تک نیکی رہتی ہے جب تک جاری و ساری رہے۔ جہاں وہ کھڑی ہو جائے ہاں وہ نیکی کے کا نام پانے سے بھی محروم ہو جاتی ہے اور نیکی کی تعریف سے نکل جاتی ہے۔ بس ہر نیکی کو ایک دوسری نیکی شکل میں ڈھلنا چاہیے، ہر خوبی کو ایک نئی خوبی کو جنم دینا چاہیے۔
اور جماعتی تنظیموں کا کام ہے کہ ہر وہ دل جس میں کچھ تھوڑی سی پاک تبدیلی بھی پیدا ہوئی ہو، اس کے لیے آئندہ نیکی کی راہیں آسان کرے اور آئندہ نیک قدم اٹھانے کے سلسلے میں ایسے افراد کی رہنمائی کرے اور مدد کرے۔ وہ تمام احمدی بچیاں اور وہ خواتین جنہوں نے یہ نیک قدم اٹھایا ہے، اس وقت خاص طور پر ان کے دل میں ایک آواز کو قبول کرنے کا مادہ پیدا ہو چکا ہے، اور خاص طور پر ان کی توجہ اپنے رب کی طرف ہے، اور وہ اس خیال سے لذت یاب ہو رہی ہیں کہ انہوں نے خدا کی رضا کی خاطر قدم اٹھایا۔ بس اس وقت لجنہ معاولہ اگر ان کو مزید قربانیوں کی راہیں دکھائے، ان کی تربیت کا انتظام کرے اور نیک کاموں میں ان کو اپنے ساتھ شامل کرے، تو انشاءاللہ تعالی یہ نیکی آئندہ 10 نیکیوں پر منتج ہوگی، اور وہ 10 نیکیاں آئندہ سینکڑوں نیکیوں پر منتج ہوں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ نیک کاموں میں سے وابستہ کرنا ایک بہت بڑا احسان ہے اس شخص پر جسے نیک کاموں کے ساتھ وابستہ کیا جائے، اور جماعت کی تمام تنظیمیں اس لحاظ سے ذمہ دار ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ممبران کو نہ صرف نیک کاموں کی طرف بلائیں بلکہ ان پر ذمہ داریاں ڈالنے کی کوشش کریں۔ یہ امر واقعہ یہ ہے کہ ہم اگر پچھلی 2 نسلوں کو خصوصیت کے ساتھ دیکھیں جو جماعت احمدیہ میں تنظیموں کے قائم ہونے کے بعد پیدا ہوئیں، تو بلا شبہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہزارہا احمدی مرد اور عورت ایسے ہیں جو اگر ذمہ داری سے الگ رہتے اور ان کے سپرد کام نہ کیے جاتے تو ان کی تربیت کی شکلیں آج سے بالکل مختلف ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنے